ایران کے مرحوم صدر ابراہیم رئیسی ایک جید عالم اور بصیرت رکھنے والے رہنما تھے۔ صدر ابراہیم رئیسی ایرانی وزیر خارجہ اور ان کے رفقا کے انتقال پر پاکستان کی حکومت اور عوام کی ہمدردیاں شہداء کے خاندانوں اور عوام کے ساتھ ہیں۔ وفاقی کابینہ پاکستان اور ایران تعلقات کے فروغ اور خطے کے حوالے سے صدر رئیس کی شاندار خدمات پر انہیں خراج تحسین پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال۔ قائم مقام صدر سید یوسف رضا گیلانی کا ایران کے سفارت خانے کا دورہ۔ ہیلی کاپٹر حادثے میں ایرانی صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی اور وزیر خارجہ کے انتقال پر اظہار تعزیت۔ ایرانی صدر کے انتقال پر پاکستانی حکومت اور عوام کی جانب سے گہرے دکھ کا اظہار۔ پوری قوم ایرانی صدر کی وفات پر غم زدہ ہے۔ سابق ایرانی صدر رئیسی اور ان کے رفقا کی آخری سماعت کا آج سے آغاز۔ ابراہیم رئیسی کا جسد خاکی تبریز سے تہران لے جایا گیا۔ تہران میں عبوری صدر محمد مخبر کی زیر صدارت اعلیٰ سطح ہنگامی اجلاس۔ آئندہ صدارتی انتخابات 28 جون کو کرانے کا اعلان۔ صدر ابراہیم رئیسی کے ناگہانی وفات پر ایران نے 5 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کے وزیر خارجہ کونسل کا آستانہ میں اجلاس۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی عالمی اور علاقائی ایجنڈے اور سلامتی کی امور پر تبادلہ خیال۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کے فضائی اور زمینی حملے جاری۔ وسطی غزہ میں وحشیانہ بمباری سے متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ شمالی علاقوں میں جالا اور بیت الحیا پر قابض فوج کے حملوں میں 18 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ سینئر حریت رہنماؤں میر وائس مولوی محمد فاروق خواجہ عبدالغنی لون اور شہدائے ہول کی برسی آج منائی جا رہی ہے۔ بھارت کی غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مکمل شٹ ڈاؤن ہڑتال۔ شہدائے ہول اور عظیم کشمیری شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے پاسبان حریت جموں کشمیر کے زیر اہتمام مظفر آباد میں ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ہریان بانی شہید چوک تک ریلی کا انعقاد۔ لاپتہ افراد کے معاملے میں کمیشن کی رپورٹ تیار ہو چکی ہے۔ کمیشن رپورٹ پارلیمنٹ میں پیش کی جائے گی۔ لاپتہ افراد کا مسئلہ پاکستان کا ہی نہیں، 100 سے زائد ممالک میں کیسز چل رہے ہیں۔ بدقسمتی سے نان اسٹیٹ ایکٹرز پاکستان میں لاپتہ افراد کے معاملے میں پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دانیال چودھری اور بیرسٹر عقیل ملک کی میڈیا سے گفتگو۔ پاکستان اور چین کے سفارتی تعلقات کی 73ویں سالگرہ آج منائی جا رہی ہے۔ دونوں برادر ملکوں کا سفارتی سفر 21 مئی 1951 کو شروع ہوا۔ ہر گزرتے لمحے اور ہر دن ہر سال کے ساتھ دونوں ملکوں کا تعلق اور اتحاد مزید مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں۔ سبی میں پارہ 48 ڈگری تک جا پہنچا۔ بہاول نگر، بکھرکوٹ، اردو نواب شاہ اور جیکب آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری، بہاولپور، جہان خانے والے راڑکانہ میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ آئندہ دنوں میں سندھ اور پنجاب میں درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ رہنے کی پیشن گوئی ہے۔